بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے 6 مہینے کے ڈیٹے کے حوالے سے. یہ وہ ڈیٹا ہے جس کے اندر مقبوضہ کشمیر میں فاشسٹ رجیم نے بروٹل فورسز کے ساتھ اس کو استعمال کرتے ہوئے کشمیریوں کو جو ہے وہ شہید کیا ہے. اگرچہ اس کی تعداد جو ہے وہ 33 بتائی جا رہی ہے، لیکن ریسرچ کے مطابق یہ 33 سے کئی زیادہ ہے. 110 کے قریب کشمیری جو ہیں انہیں شہید کیا گیا ہے. اگر ہم منتھ وائز ڈیٹا کو دیکھیں تو جنوری میں 20 کشمیریوں کو شہید کیا گیا، فروری میں 15 کشمیریوں کو شہید کیا گیا، مارچ میں 25 کو، اپریل میں 20 کو، مئی میں 15، جون میں 15 کشمیری شہید ہوئے، اور تقریباً یہ 110 کشمیری بنتے ہیں. اور جن علاقوں میں یہ شہید کیے گئے ان میں سری نگر، پلوامہ، شوپیاں، کولگام، اننت ناگ، بارہمولہ، کپواڑہ، سوپور، باندی پورہ اور گاندربل کے علاقے شامل ہیں. سورسز آپ کو بتاتے چلیں، کشمیر آبزرور نے رپورٹ کیا ہے، گریٹر کشمیر نے رپورٹ کیا ہے، کشمیر والا نے رپورٹ کیا ہے، ہیومن رائٹس واچ نے کیا ہے، اور ایمنسٹی انٹرنیشنل اور کشمیر میڈیا سروس نے یہ ڈیٹا رپورٹ کیا ہے. اس میں اگر ہم پرسنٹیج نکالیں کہ جو شہید ہوئے ان میں سے یوتھ کی پرسنٹیج کیا ہے، تو 80% سے زائد یوتھ کو شہید کیا گیا. ٹارگٹ کلنگ کی گئی، انہیں گھر سے اغوا کیا گیا، ان کے گھروں میں سرچ اینڈ کارڈن کے نام کے اوپر دھاوا بولا گیا، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. اس حوالے سے ہم آج کے اس پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی، خاص طور پہ پار سینٹرز اس کے اوپر بات نہیں کر رہے. کچھ خوش آئند بات بھی ہے، اس پہ بات کریں گے کہ کچھ سرکلز نے اس کے اوپر بہت بات کی ہے، اس پر بات کی جائے گی. سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ پرویز احمد شاہ صاحب نے. آپ سیکرٹری جنرل ہیں APIC کے. آپ کو ریسنٹلی اس عہدے پہ براجمان ہونے پہ ہم مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. مشتاق وانی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، حریت رہنما ہیں. ایڈوکیٹ ریحانہ یاسمین صاحبہ لیگل مائنڈ ہیں اور اینالسٹ ہیں، ہمیں جوائن کر رہی ہیں اسکائپ کے ذریعے UK سے. آپ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا آغاز کیا جائے، رپورٹ ملاحظہ کیجیے. بھارتی فوج کی جانب سے بے گناہ اور نہتے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم نہ رک سکے. رواں برس جنوری سے جون تک مزید 33 کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا. 6 ماہ کے قلیل عرصے میں 2589 کشمیریوں کو غیر قانونی طور پر گرفتار بھی کیا گیا. گرفتار ہونے والوں میں حریت رہنما فردوس احمد شاہ اور معروف کشمیری وکیل اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر میاں عبدالقیوم بھی شامل تھے. اس دوران جامعہ مسجد سری نگر اور عیدگاہ سری نگر میں جمعۃ الوداع، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کی اجازت نہیں دی گئی. ایک رپورٹ کے مطابق کشمیر میں ڈھائے جانے والے مظالم سے 1 لاکھ سے زائد کشمیری شہید ہو چکے ہیں. 23,000 سے زائد خواتین بیوہ جبکہ 1 لاکھ سے زائد بچے یتیم ہو چکے ہیں. فوجیوں نے محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران کم از کم 6 مکانات اور دیگر عمارتوں کو کیمیائی مادے کا استعمال کرتے ہوئے تباہ کیا. جانی نقصان کے ساتھ ساتھ قابض بھارتی فوج نے لاکھوں کشمیریوں کے مکانات اور عمارتیں تباہ کر دی ہیں. معاشی طور پر کشمیریوں کو تباہی کی طرف دھکیل دیا ہے. بھارتی حکومت کے غاصبانہ قبضے کے باعث طبی سہولیات کا بھی فقدان ہے. آئے روز کرفیو اور لاک ڈاؤن سے مریضوں کا اسپتالوں تک پہنچنا بھی محال ہو جاتا ہے. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. ایڈوکیٹ صاحب میں اس میں آپ کو شامل کروں گا. یہ فرمائے گا 80% یوتھ. وائی یوتھ؟ جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے، میڈیا گیگس ہے، وہاں پہ کوئی خبر نہیں آ رہی ہے، اور ایسی صورتحال میں کشمیر میگزین کی ایک بڑی اہمیت ہے کہ یہ کشمیریوں کی آواز بنا ہوا ہے. جب ہم بات کریں، ہم 8 جولائی کو ریسنٹلی ہم برہان مظفر وانی صاحب کی برسی منا رہے تھے. برہان مظفر وانی کشمیریوں کا ایک آئیڈل ہے، ایک آئیکن ہے، کیونکہ جب سے وہ شہید ہو گئے تھے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں ٹرینڈ میں اضافہ ہوا ہے کہ زیادہ سے زیادہ یوتھ کشمیر میں جو ہے اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہوا. اور کیونکہ ہندوستان نے کوشش کی تھی کہ برہان وانی کی جب شہادت ہوئی تھی تو انہوں نے ایک آپریشن شروع کیا تھا، آپریشن آل آؤٹ، اور اس نے کہا تھا کہ ہمارے پاس 100 بندے ہیں جو ٹوٹل جو مجاہدین ہے ریزسٹنس میں ہیں تو ان کو ہم شہید کریں گے تو معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی، بلکہ اس نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان نے کہا تھا کہ ہم کشمیریوں کا DNA چینج کر دیں گے، لیکن انفارچونیٹلی ان کے لیے یہ وہ نہیں ہوا. تحریک جاری و ساری ہے. ابھی کٹھوعہ میں 5 ان کے آپ دیکھیں کہ جو بیسیکلی ہے، دیکھیں یہ تحریک جو ہے یہ عملاً منتقل ہو چکی ہے کشمیری یوتھ میں. آپ دیکھیں گیلانی صاحب، صحرائی صاحب کے بعد
مسرت عالم اور دوسرے کی گرفتاری کے بعد عملاً اس تحریک کو لیڈ لے لیا ہے کشمیری یوتھ نے، اور ہندوستان سمجھتا ہے کہ جو اس سے بڑی عمر کے لوگ ہیں یا تو وہ وقت کے ساتھ مر جائیں گے یا تو اب یہ کہیں گے، بلکہ اب ان جیلوں کا میں بھی ڈالا ہوا ہے ایج نا، ان کا میکسیمم ایج تو جیلوں فیکٹر میں ہے، ڈالا ہوا ہے۔ تو میکسیمم کو جیلوں میں ڈالا ہے۔ اب چونکہ یوتھ نے اس کو سنبھالنا ہے، اور شکر الحمدللہ یہ یوتھ میں یہ تحریک منتقل ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ وابستہ ہو چکے ہیں، اور وہ اتنی کمٹمنٹ ان کی ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں۔ دیٹ از دا ریزن کہ آپ ان کو جب مارتے ہیں تو وہ بھی ایکسٹرا جوڈیشلی مارتے ہیں، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس ان کی کرتے ہیں۔ ان کو جب اٹھاتے ہیں تو اس کے بعد نہ کوئی ٹرائل ہوتا ہے، نہ ان کے خلاف کوئی کیس چلتا ہے۔ یہ تو ایک ریزن ہے۔ جو آپ نے دیکھا، آپ کا ڈاٹا آئی اپریشیٹ کہ آپ نے اس پہ بڑا ریسرچ کیا ہے، آپ کا ڈاٹا صحیح ہے، اور شاید اس میں اضافہ ایک دو کا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہماری جو بھی انفارمیشن ہے وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے۔ ہندوستان چونکہ الیکشنز میں جا رہا تھا اور نریندر مودی کو اپنی کانسٹیچوئنسی کو سیٹسفائی کرنے کے لیے خون چاہیے تھا، اور وہ خون اس کو چاہے مسلمان انڈیا کے مسلمان کا ہو یا کشمیر کے مسلمان کو ہو، اس خون سے اس نے اپنے الیکشن کمپین کا آغاز کیا۔ جتنے لوگوں کو وہ مارتا تھا ان کو وہ اپنے الیکشن کمپین میں کہتا تھا کہ آج اتنے ٹیررسٹ ہم نے مارے، جبکہ یہ نہتے نوجوان تھے، اور اس کی کانسٹیچوئنسی جو ہندوتا کی بنیاد پر ہم نے دیکھا ہے ایک فیشسٹ جماعت ہے، اور شاید ان کو یہ انسانوں کا خون جو بہہ رہا ہے اس میں ان کو سکون بھی مل رہا ہے، اور اس پہ ان کی سیاست کی بھی بنیاد ہے۔ تو یہ ایک میجر فیکٹر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کمٹمنٹ جو کشمیر کاز کے ساتھ نوجوانوں کی ہے، یہ دو فیکٹرز ہیں۔ اور آپ نے جو بات کی ہے کہ میں ریسنٹلی یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کاؤنسل میں تھے، جنیوا میں تھے آپ؟ تو جنیوا میں تھے، ہماری جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی اسپیشلی UN میکنزمز کے ساتھ، ان کا بھی یہی کنسرن تھا کہ انڈیا ایسا ملک ہے جس کو کنسرن بھی دکھائے، کمیونیکیشنز بھی لکھے، وہ جواب ہی نہیں دے دیتے ہیں۔ لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ورلڈ کمیونٹی اس کو نوٹس نہیں کرتی ہے۔ جب ہم نے 2018 اور 2019 کا جب ہائی کمشنر نے رپورٹ دیا، جب چارج شیٹ انڈیا کو کیا کہ اتنی کلنگس ہوئی، اتنا ایکسیسو فورس ہوا، تو انڈیا بلکہ فرسٹریٹ ہو گیا، تو انہوں نے ہائی کمشنر کو کہا کہ یہ بائسڈ ہے، کنکاکٹڈ ہے، کسی نہ کسی طریقے سے انڈیا کو یہ چیزیں ڈیمیج کرتی ہے۔ ڈیمیج کرتی ہیں۔ آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا، میں اس میں وانی صاحب کو بھی شامل کروں گا۔ میں بات کر رہا تھا کچھ اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں اب انٹرنیشنلی۔ ہم اکثر اس پروگرام میں ہی بات کرتے تھے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس طرح سے رسپونڈ نہیں کر رہی۔ انٹرنیشنلی UN یونائٹڈ نیشنز، ہیومن رائٹس واچ، ایمنیسٹی انٹرنیشنل، یورپی یونین، اور پاکستان یقیناً فریق بھی ہے، وکیل بھی ہے جو یہ کام کر رہا ہے۔ اب اس کے اوپر بڑی سٹرانگلی انہوں نے کنڈیم کیا ہے، کرٹیسائز کیا ہے جو انڈیا یہ بروٹل کلنگ کرتا ہے۔ ہاؤ ڈو یو سی کہ اب ایک ہوپ نظر آ رہی ہے کشمیریوں کو کہ انٹرنیشنلی اس مسئلے پہ دنیا بات کر رہی ہے؟ فلسطین میں یہ معاملہ شروع ہوا، اس کے بعد مسئلہ کشمیر کو بھی عالمی طور پر تقویت ملی، اور بہت سارے عالمی اداروں نے جہاں وہاں پر کہا کہ وہاں انصاف ہونا چاہیے، وہاں کشمیر کا مسئلہ بھی اٹھا، اور یقیناً کشمیری قوم میں بھی ایک نیا جذبہ پیدا ہوا کہ یہ ہونا چاہیے، اور نوجوان کشمیر کے پھر کھڑے ہوئے۔ تو یقیناً اب عالمی طور پر یہ مسئلہ آگے آ گیا ہے، خاص کر بھارت کی طرف سے جو دہشت گردی ہوئی ہے کینیڈا میں، امریکہ میں سکھوں کے خلاف، اس سے بھی دنیا کے سامنے یہ بات سامنے آئی کہ بھارت جو ہے خود وہ دہشت گرد ہے، وہ دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے۔ پہلے جو بھارت کا گمراہ کن پروپیگنڈا تھا کہ بھارت جو ہے وہ جو بات کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے، لیکن اب ساری دنیا کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ بھارت خود ہی دہشت گردی کرا رہا ہے، خاص کر جو امریکہ یا کینیڈا جیسے ملکوں میں جو اس نے کام کیے ہیں، سکھوں کو ایک کینیڈا میں مارا اس کو، اور امریکہ میں مارنے کی کوشش کی، ثبوت مل گئے، ساری دنیا کو پتہ لگ گیا۔ تو اس کے بعد یقیناً اب عالمی ادارے جو ہے اس کو بہتر انداز میں آگے دیکھ رہے ہیں، اور وہ کشمیریوں کی بات سننے کے لیے اب تیار ہیں۔ لیکن مزید ضرورت اس چیز کے اس مسئلے کو بھرپور انداز میں جو بیرون ملک لوگ ہیں، پاکستانی ہیں، کشمیری ہیں، وہ اس کو اور مزید اجاگر کریں۔ ویسے پاکستان کی حکومت تو کیونکہ اس کا فریق ہے ہم، ان کے نمائندے جہاں بھی دنیا میں آتے ہیں، کوئی بھی دن منایا جاتا ہے تو وہاں بھرپور انداز میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کے، جیسے کہ پرویز شاہ صاحب ابھی جنیوا میں گئے تھے تو وہاں بھی یہی ہوا، مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی، وہاں پر جو انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہیں اس پر رپورٹس پیش کی گئی۔ اگرچہ یہ تمام رپورٹس جب بھی
रिस्पॉन्स हौसला अफजा था आपको वहाँ से? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम मसले कश्मीर को दुनिया के सामने रिकॉग्नाइज करवाने में कामयाब हो गए। इट इज़ अ इशू। अब रेजोल्यूशन की तरफ जाना है। ठीक है। पहले तो सबसे बड़ा इशू था कि वर्ल्ड कम्युनिटी शुड अंडरस्टैंड दैट इज अ इशू कि कश्मीर एक ये जो issue है। रिस्पॉन्सेज मैंने बताया इससे पता लग रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अब इसको रिकग्नाइज तो पहले भी कर रही थी, नहीं। लेकिन थोड़ा सा अब इससे आगे जा रही नहीं है। नहीं रिकॉग्नाइज ये था, यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन मौजूद 18 थी, लेकिन resolution दुनिया को आप इसकी सीरियसनेस का अंदाजा तो करवाना था, वो हो गया है। ठीक है। तो अब रेजोल्यूशन की तरफ जाना है। देखिए मैं आपको बताऊं हिंदुस्तान इसको रिजॉल्व करे बगैर नहीं रह सकता है। 84 करोड़ दे दे, आप सड़कें बिछा दे। आपने रिसेंट इलेक्शंस की मैं एक मिसाल दे दूंगा, इन्होंने बड़ी कोशिश की बीजेपी ने कि हम अपने कैंडिडेट्स लाए उस बीजेपी इस इलेक्शन कैंपेन में, किसी को वोट नहीं मिला। वहां पे 10 लाख फौजियों ने जब लोगों को घरों से निकाला, उन्होंने वहां पे ये कैलकुलेट किया हमने वोट किसको देना है, उन्होंने इंजीनियर रशीद को दिया। उन्होंने समझा इंजीनियर रशीद लेसर रिवल एड कंपेयर टू इंडिया, हत्ता कि मर्जी का वो वोट नहीं था। बिल्कुल तो ठीक। इसका मतलब है कि वो तस्लीम ही नहीं करते हैं इस कब्जे को। ठीक है, मैं इसमें एडवोकेट रेहाना यास्मीन साहिबा आपको शामिल करूंगा। ये फरमाइएगा क्योंकि आप एक प्रोग्राम भी होस्ट करती हैं। अगर मीडिया के हवाले से अब बात करें, इन 6 महीनों में मीडिया ने इन ब्रूटल किलिंग्स को किस तरह से रिपोर्ट किया है। बीबीसी ने जनवरी 2024 में से रिपोर्ट किया कश्मीर वायलेंस के नाम से। अल जजीरा ने 5 कश्मीरियों की किलिंग्स के ऊपर फरवरी में इसको रिपोर्ट किया। CNN ने इंडियन क्रैकडाउन इन कश्मीर लीड्स टू 12 डेड अप्रैल 2024 में रिपोर्ट किया। इसी तरीके से रॉयटर्स ने इसे इंडियन फोर्सेस किल्ड 12 कश्मीरीज जून 24 को रिपोर्ट किया, और गार्डियन ने इसको रिपोर्ट किया मई 24 को। तो हाउ डू यू सी कि दुनिया में मीडिया इस वक्त, इंटरनेशनल मीडिया इसको जो कवरेज दे रहा है, अगरचे जो लोकल मीडिया है उसका गला तो एक किस्म का दबा दिया गया है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया कश्मीर के इस इशू को छोड़ नहीं रहा। कितनी एक अच्छी चीज़ है जो सामने आ रही है, कितनी एक पुरुमीद चीज़ है जो कश्मीरियों के लिए सामने आ रही है। अगरचा जो इंडियन इलेक्शन थे वो इस वक्त यानी जो उसकी जो कैंपेनिंग हो रही थी वो मोदी के लिए हो रही थी, पर उसने इंडिया को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया। दुनिया की नजर इंडिया पर लगी हुई थी, अभी भी है। तो इसका जो है यानी फायदा कश्मीर को हो रहा है, क्योंकि कश्मीर के जो मसाइल हैं वो मसाइल हैं, और वहां पे जो वायलेशंस हो रही हैं वो ज्यादा से ज्यादा दुनिया के सामने आ रही हैं। और मैं सिर्फ ये ऐड करना चाह रही थी कि इसके अलावा हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम और चीजें उसमें ऐड करें ताकि ज्यादा से ज्यादा जो वायलेशंस हैं वो दुनिया के सामने आए। एक तो ये बात हमें ऐड करनी चाहिए कि चाइना की तरह इंडिया की आबादी बढ़ रही है, तो उस आबादी का मतलब ये है कि वहाँ की जो वायलेशंस वो कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को जो आदत है स्टेट टेररिज्म करने की, वो पूरी दुनिया में फैल जाने का खतरा है। क्योंकि हम जानते हैं कि इंडियन जो है यूके में बहुत बड़ी तादाद में उनके स्टूडेंट्स, उनके जो वर्कर्स आते हैं, बाकी दुनिया में जा रहे हैं। तो इस चीज को उजागर करने की जरूरत है कि ऐसी स्टेट जिसमें इस तरह के वाकयात मिनॉरिटीज के साथ, स्पेशली कश्मीरी और मुसलमानों के साथ हो रही हैं, तो अगर उस चीज को नहीं रोका जाएगा वायलेशन को, तो ये लोग जिस मुल्क में जाएंगे ये वहां जाके भी वहां के अमनो जो अमान है वो उसको खराब करेंगे। दूसरी जो सी बात मैं ये कहूंगी लॉस की, हम सब इंटरनेशनल लॉस जानते हैं, बस हम इंडियन लॉज के बारे में ज्यादा बात नहीं करते। तो इसलिए मैं ज्यादातर इंडियन लॉज को उजागर करती हूँ ताकि इंडिया को जवाब दिया जाए, क्योंकि वो हमेशा कहता है ये मेरा अंदरूनी मामला है। तो अगर अंदरूनी मामले के हिसाब से बात की जाए तो इंडिया मुसलसल अपने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कर रहा है अपने ड्रैकोनियन लॉज के तहत। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 29 कहता है, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ मिनॉरिटीज की बात करता है कि जो मिनॉरिटीज हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, वो अपने रस्म रवाज। ठीक है, इंडिया पे हम आते हैं कि इंडिया के अंदर क्या हो रहा है। फिलहाल जरा मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात कर लें, साथ ही रहिएगा। मैं एडवोकेट साहब, मीडिया का रिस्पांस आ रहा है, BBC, अल जजीरा, CNN, रॉयटर्स, गार्डियन, AFP, इसको आप किस तरह देखते हैं कश्मीरियों के लिए? अक्सर ये क्रिटिसिज्म था कि मीडिया उस वक्त तक नहीं जागता जब तक कि कश्मीर के अंदर जेनोसाइड ना हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं सलाम करूंगा उन कश्मीरी जर्नलिस्टों को जो अपनी जान हथेली पे रखकर अभी भी इंटरनेशनल मीडिया को न्यूज़ फीड करते और लिखते भी हैं। क्योंकि हमने जो देखा है कि जो रिसेंटली उन्होंने लॉज पास किए हैं, मौत है। एक आप कनेक्ट किसी तरह से तहरीक आज़ादी के साथ करें तो विल बी हैंग्ड। इसके बावजूद वो जर्नलिस्ट जो इंटरनेशनल मीडिया को फीड करते हैं, पहले मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। जहाँ तक देखें, जब एक चीज़ की न्यूज़ वैल्यू होती है तो डेफिनेटली आपको मीडिया इसको पिक करता है।
اس کا مطلب ہے کہ کشمیر کی سچویشن اتنی ٹینس ہو گئی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا سمجھتا ہے کہ نیوز ویلیو ہے اب اس کا، تو وہ اس کو نیوز کو کیری بھی کرتا ہے اور ڈسیمنیٹ بھی کرتا ہے دنیا کے سامنے۔ ہمارے لیے یہ ضرور بات ہے کہ ہم مطمئن ہے کہ اگر میڈیا گیگز کشمیر میں ہے، کوئی خبر نہیں آ رہی ہے، کم سے کم انٹرنیشنل میڈیا اگر اس کو کسی طرح سے کوٹ کر کے دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے تو ایک خوشائن بات ہے، وی شوڈ ویلکم اٹ۔ بالکل ٹھیک۔ تو ہم اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک تبدیلی ہے سوچ میں، کیونکہ ہم نے دیکھا جیسے ابھی ہم پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جب اسرائیل پہ حملہ ہوا اس وقت ہم نے دیکھا کہ بی بی سی کا جو ٹیون تھا وہ کوئی ڈیفرنٹ تھا، لیکن جب پبلک پریشر ہوا بڑھ گیا تو ان نے پالیسی یہی صورتحال بن رہی ہے۔ ٹھیک ہے وانی صاحب، ٹورڈز دی ویری لاسٹ ہم سیکنڈ ٹاپک پہ جائیں گے، ہاؤ دس کین بی اسٹاپڈ، یہ جو کلنگ یوتھ کی کلنگ ہو رہی ہے اسے روکا کیسے جا سکتا ہے؟ دیکھیں جب تک بین الاقوامی دباؤ نہیں پڑتا بھارت پہ اس کلنگ کو روکا نہیں جا سکتا، کیونکہ بھارت ایک ہٹ در ملک ہے اور 77 سالوں سے کشمیریوں کا قتل عام اس نے جاری رکھا ہوا ہے۔ ضرورت اس لیے ہے کہ عالمی ادارے، عالمی طور پر جو این جی اوز ہیں اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ بھارت پہ دباؤ ڈالیں، اس کلنگ کو ختم کریں، اور اس مسئلے کو حل کے لیے پاکستان، بھارت اور کشمیریوں کے درمیان بات چیت کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے۔ مودی کا یہ اب تیسرا ٹرم ہے، ان کو بھی یہ چاہیے کہ اب وہ پرانی پالیسیوں کو بدلیں، اس پہ بات چیت شروع کریں، کیونکہ واحد حل بات چیت ہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے جو بھی اب بھارت نواز سیاستدان ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ تو جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے یہ کلنگ کا سلسلہ جاری رہے گا، اور کشمیری ظاہر ہے وہ خاموش نہیں بیٹھنے والے، خاص کر نوجوان، وہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، ریئیکٹ کریں گے۔ ٹھیک پوائنٹ آ گیا، مجھے دوسرے موضوع کی جانب بڑھنا ہے۔ دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے ہندوستان میں بسنے والے 24 کروڑ مسلمانوں کے حوالے سے، جن کی صورتحال دن بدن خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے، اور بالخصوص جب مودی تیسری مرتبہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہوا ہے اس کے بعد سے مسلمان وہاں پہ زیادہ خوف میں مبتلا ہیں۔ تھوڑا سا ڈیٹا آپ کے سامنے رکھیں گے تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ وہاں پہ مسلمانوں کی صورتحال کیا ہے۔ لوک سبھا کا جو الیکشن ہوا ہے وہاں پہ مسلمانوں کی جو ٹوٹل پرسنٹیج ہے ٹوٹل لوک سبھا کے اندر وہ ہے 4%۔ مسلمانوں کی جو آبادی ہے اس کا تناسب ہے 16% انڈیا کے اندر، اس میں صرف 4% نمائندگی ہے لوک سبھا کے اندر۔ راجیہ سبھا جو ان کا اپر ہاؤس ہوتا ہے اس کے اندر 0% نمائندگی ہے، کوئی ایک مسلمان وہاں پہ راجیہ سبھا میں ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے مسلمانوں کا۔ اسی طریقے اگر ہم ان کی جابز کے حوالے سے بات کر لیں تو پورے ان کی گورنمنٹ سٹرکچر کے اندر، چاہے وہ ان کے پروونسز ہوں چاہے وہ فیڈرل ہو، اس کے اندر صرف 5% ان کی نمائندگی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم کیبنٹ کی بات کر لیں، مودی کی کیبنٹ میں وہ کوئی ایک مسلمان کیبنٹ ممبر بھی نہیں ہے، یہ بھی ایک ہسٹری ہے انڈیا کے اندر۔ تو یہ صورتحال مسلمانوں کے اوپر ہے اور مسلمان اس وقت خوف میں مبتلا ہیں، اس پر بات کریں گے۔ میں ریحانہ صاحبہ آپ کو اس میں شامل کروں گا، یہ فرمائیے گا کیا فیوچر لگتا ہے مسلمانوں کو انڈیا کے اندر، کیا ان کو نظر آ رہا ہے تیسری مرتبہ پھر انڈین فاشسٹ رجیم کا نمائندہ مودی جو ہے براجمان ہے؟ دیکھیے جو سچویشن انڈیا میں ہے اور جو کچھ وہاں پہ اتنے عرصے سے ہو رہا ہے، اور تیسری دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مودی ہے وہ وزیر اعظم بن کے آیا، تو آئی تھنک ہی گوئنگ ٹو بی ڈوئنگ دی انفنشڈ ورک۔ بلکہ وہاں پہ 3 نئے لاز بھی آ گئے ہیں، انہوں نے دسمبر میں جو سے 3 لاز ہیں اس کی پروپوزل کیا تھا، 1 جولائی کو وہ آ گئے ہیں، اور وہ جو لاز ہیں ایک طرح سے زیادہ انہوں نے اسٹرکٹ کر دی ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ جو منورٹیز ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے۔ ویسے بھی جو ان کے ڈرائیکونین لاز تھے اس کا زیادہ تر استعمال مسلمانوں پر ہی تھا، تو یہ بھی اب وہاں کے جو مسلم ہیں یعنی جمعیت اسلامک جوسے ہند ہے، ان کے جو پریزیڈنٹ ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ نئے لاز کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ان کو چاہیے تھا جو پرانے لاز تھے اسی میں وہ ترمیم کر دیتے۔ جو نئے لاز ہیں BNS BNSS BSA، یہ جو لاز ہیں انہوں نے ان کو اپ ڈیٹ کر دیا، یعنی انہوں نے وائٹ واش کر دیا ہے جو ان کے ڈرائیکونین لاز تھے۔ تو اس کے لیے آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ انہوں نے کتنی تیزی کے ساتھ نئے لاز لے آئے ہیں، اور اس میں زیادہ سے زیادہ سزائیں یعنی متعارف کی جا رہی ہیں۔ 21 نئے جو سے یعنی اوفینسز ہیں، یعنی اس کے اوپر جو سزائیں ان کو متعارف کیا جا رہا ہے۔ اور وہاں کے مسلمانوں نے یعنی کہ جو جمعیت اسلام ہند ہے انہوں نے جو امت شاہ ہے اس سے درخواست کی ہے کہ یہ جو جب سے یہ الیکشن یعنی اس کی کمپین سٹارٹ ہوئی ہے
तब से अब तक मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, उनको जो है यानी मॉब लिंचिंग हो रही है, उनके जो घर हैं उनको डिमोलिश किया जा रहा है, उनके साथ ये क्राइम्स किए जा रहे हैं, इसके ऊपर उन्हें वजाहत चाहिए और वो कह रहे हैं कि हमें इसके अंदर नए लॉज चाहिए। क्या मोदी के होते हुए कोई रिलैक्सेशन फैसिलिटेशन मुसलमानों को हो सकती है? नहीं होगी, नहीं पर हो वो सकती। अपने ठीक, तौर पे इस पॉइंट चीज़ आ को गया आपका। highlight मैं इसमें एडवोकेट परवेज साहब आपको इसमें शामिल करूंगा। ये फरमाइएगा, ये डेटा सामने आया है, इसके मुताबिक तो मुसलमान कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते। 16% की आबादी यानी 24 करोड़ वहाँ पे बसते हैं और उनकी रिप्रेजेंटेशन ना होने के बराबर है। वो कहाँ जाएंगे? दीवार के साथ नहीं लगाए जा रहा? देखें साहब, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि इंडिया फ्रॉम सेकुलर स्टेट टू फैसिस्ट स्टेट की तरफ जा रही है, और स्पेशली अभी मोदी जा रही है। थर्ड टेन्योर आ चुका है। ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, कंप्लीशन के फाइनल फेज में है। और इस वक्त जो उसकी अक्कासी आपकी पार्लियामेंट की रिप्रेजेंटेशन कह रही है, लोकसभा की, राज्यसभा की और जॉब्स की रिप्रेजेंटेशन। लेकिन मैं इसको ज़रूर ये समझता हूँ कि मोदी जिस एजेंडे के साथ आया है, मैं समझता हूँ कि रिसेंट इलेक्शन में मोदी को एक सेटबैक ज़रूर लगा वो है तो हुआ है, सही। कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं है। लार्जेस्ट पार्टी वो नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमान को अब यह बात समझ आने लगी है कि मोदी के होते हुए उनका ज़िंदा रहना बड़ा मुश्किल है। कभी घर वापसी का प्रोग्राम हो जाता है, कभी किलिंग्स होती है, कभी गाय का मामला है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान में मोदी का डिक्लाइन शुरू हो गया है। लेकिन ये डिक्लाइन कब मुकम्मल होगा, तब तक वहाँ के मुसलमानों को सफ़र करना पड़ेगा। और हम कर रहे हैं कि ईद के मौके पे भी हमने देखा, ईद के मौके पे भी मुसलमानों का कत्लेआम आम होता हुआ। अगर कश्मीर ये समझते हैं कि मुसलमानों में एक रिजेंटमेंट है, ये मोदी भी समझता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी समझते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर ये किसी भी तरफ कल्मिनेट हो गया ना इनटू रेजिस्टेंस, तो हिंदुस्तान का हाल बुरा होगा। इसलिए उनने एक स्टेटेड पॉलिसी रखी है, इनको मारो, इनको प्रेशर में रखो, इनको उठने मत दो। क्योंकि अगर ये इनको कभी जागे तो देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मूवमेंट अगेंस्ट इंडिया और एक खतरात बढ़ सकते हैं। लेकिन इस मौके में पाकिस्तान की भी कोई जिम्मेदारियाँ बनती है, क्योंकि एक एग्रीमेंट हुआ था जब इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हुआ है, तो माइनॉरिटीज़ पर एक एग्रीमेंट हुआ है और ये इखलाकी जिम्मेदारी और लीगल बाइंडिंग है कि पाकिस्तान उनके लिए भी आवाज़ उठाए। जिस तरह वो कहते हैं कि अगर यहाँ एक लीगल कन्वर्जन भी होता है, उसमें हिंदुस्तान का कॉर्पोरेट मीडिया 24 घंटे बहस कर रहा है, यहाँ पे कोई पाकिस्तान उठा तो रहा है, पाकिस्तान तो मैं कहता हूँ कि बड़े पैमाने इसको इंडिया की कम से कम ये जो है इनका ये एरिया है, इसको ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का एरिया है, फोकस करना चाहिए। ठीक है वानी साहब, टुवर्ड्स द वेरी लास्ट एंड ये फरमाइएगा कि जो मुस्लिम्स हैं इंडिया के अंदर, उनका फ्यूचर आपको क्या लगता है इस सूरत हाल के अंदर, जब उन्हें लिंच भी किया जा रहा है, मारा भी जा रहा है, हेट स्पीचेस का निशाना बनाया जा रहा है। एक मैं रिसर्च के मुताबिक 668 एविडेंसेस हैं हेट स्पीचेस के सिर्फ 2023 में, जिसमें 448 एविडेंसेस हैं सिर्फ 6 महीने में 2023 में, जबकि इलेक्शंस के टाइम चल रहा था। बिल्कुल जी, इलेक्शन के दिनों ओपनली जो थे लीडर बीजेपी के, उन्होंने आवाम से कहा कि मुसलमानों के साथ बाइकाट करें, उनके साथ वोट ना डालें उनको। ये सारी चीज़ें होती रही हैं इलेक्शन के दौरान। और अब भी यही, और मोदी हुकूमत ने क्या किया कि तमाम जो बाकी वहाँ पर रहते हैं हिंदू वगैरह, उन सबको नेशनलिटी तो दे दिए, लेकिन मुसलमानों के लिए नेशनलिटी नहीं। उनको कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स लाएं, अपना प्रूफ लाएं, आप कब से इंडिया के शहरी हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही हो रही हैं, और हिंदुत्व को वो फ़रोग़ देना चाहती है बीजेपी। और आगे 10 साल भी यही किया, अब मज़ीद जो 5 साल है उसी में वो लगे हुए हैं। तो उनकी मुश्किलात मुसलमानों की यकीनन कम नहीं होंगी जब तक कि ये बीजेपी की हुकूमत है वो बढ़ती रहेंगी और उनके मसाइल जो है वो बढ़ते रहेंगे। ठीक है, आई हैव टू वाइंड अप जी। मुझे शुक्रिया अदा करना अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट का। आज के दोनों मौज़ूआत के हवाले का तज्ज़िया और तबसरा आपने मुलाहिज़ा किया। प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन से इतना ही। आसिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।